السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ محترم خواتین و حضرات، ہم لوگ نکاح کی مجلس میں ہیں۔ میں نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ جو بھی وقت مجھے ملا ہوا ہے نکاح کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نکاح کرواؤ تو ذمہ داروں کے لیے ہے کہ وہ نکاح کروائیں۔ ایامہ لفظ آیا ان مردوں کا جن کے پاس بیوی نہیں ہے، پھر ایامہ اس عورتوں کا بھی جن کے پاس شوہر نہیں ہے، یعنی نکاح کرواؤ۔ تو ایک بڑی ذمہ داری ہے نکاح کروانے کی بھی۔ آج کل جو ماحول چل رہا ہے، سماج میں جو چل رہا ہے، ہم اور آپ اپنے بچے کی شادی جلدی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ بیٹا ابھی 25 سال کا ہے، بیٹی ابھی 30 سال کی ہے، تو اتنی جلدی شادی کر دیں؟ پیر پر جب کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے۔ تو ابھی بھی الحمدللہ پیر پر ہی کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ تو کھڑے ہوئے ہیں ہی نہیں مولوی صاحب، پیر کا مطلب ہے پیسے والا پیر، یعنی جب پیسہ ہو جائے گا تو شادی کریں گے۔ آج کل کسی کے پاس پیسے والا پیر نہیں ہوا۔ قرآن کی یہی آیت کہتی ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم فقیر ہو، محتاج ہو، تو اللہ نکاح کی برکت سے مالدار کر دے گا۔ نکاح، شادی ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر آدمی اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے۔ جس کی شادی ہو گئی وہ بھی سننا چاہتا ہے، جس کی نہیں ہوئی وہ بھی سننا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز میں مسکراہٹ جو رکھی ہے۔ کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں یار شادی کی بات مت کرنے کا، بہت ٹینشن ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ٹینشن ہی ہے تو شادی کرنے کے بعد ٹینشن لینے کا۔ تو لوگ سوچتے ہیں، ہر طریقے سے سوچتے ہیں۔ اپنے یہاں شادی بیاہ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہے دان دہیج لینا۔ کہیں کہیں پہ لوگ 4 چکا لے رہے ہیں، 8 چکا لے رہے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ کیش لے رہے ہیں۔ ابھی ایک شادی ہوئی ہے، ویڈیو وائرل ہے، پولیس نے اس پر کیس کر دیا ہے۔ تو لڑکی والوں کو بھی پیسہ بہت کاٹتا ہے۔ تو ایک لڑکی والے ہیں، انہوں نے ہونے والے داماد کو 2,56,00,000 روپیہ کیش دیا ہے۔ پولیس نے اس کے اوپر کیس کر دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، قاضی صاحب کو بھی نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ تو ہمیں سے بھی کچھ قاضی صاحب ہیں، ان کو بھی من کر رہا ہوگا یار کبھی ہماری قسمت بھی ایسی ٹکرا جاتی کہ ہمیں بھی 1 لاکھ مل جاتا۔ اور کہیں پر جوتا چپل چورانے کا بھی رواج ہے دلہا بابو کا۔ تو اس شادی میں جس نے بھی چپل چورایا اس کو 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے چور پیدا ہوں گے کہ ایماندار پیدا ہوں گے؟ تو کچھ بیٹی والے بھی نا وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں ایسا ہے۔ اور کہیں کہیں تو مسئلہ ہے، ایک باپ سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ باہر پردیس میں کما رہے ہیں، کیوں؟ بولے میرے پاس 3 بیٹی ہے، ان کا دان دہیج ہے ہی نہیں، تو میں انتظام کیسے کروں گا؟ اس لیے میں یہاں ہوں، کمانے کے لیے آیا ہوں، 10-15 سال ہو گئے باہر ہے۔ تو بیٹی کی شادی کے لیے لوگ پریشان ہیں، کیوں؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ بار بار بات کرتے ہیں سنتی نکاح، سنتی نکاح، سنتی نکاح، لیکن سنت کے حساب سے شادی کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس شادی میں بہت برکت ہے جو سنت کے حساب سے ہو۔ خیر النکاح ایسر ہو۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اپنے یہاں بہت سارے مسائل ہیں شادی بیاہ کے تعلق سے، شادی جہاں سیٹ ہو جائے وہاں کر لیجئے۔ کہیں کہیں پر کچھ رواج یہ بھی ہے کہ ارے آپس میں کزنس میں شادی نہیں کرتے، رشتہ داری میں چچا کا لڑکا لڑکی، پھوپھی کا لڑکا لڑکی، پھر اسے خالہ کے لڑکا لڑکی، ایسا پھر کبھی بڑے بھائی چھوٹے بھائی، اس کا بیٹا اس کی بیٹی، یہ سب لوگ ملاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 50، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا وہ بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک، کہ آپ کی چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، جہاں جو ہے جہاں جم جائے مہر دے کے شادی کر لو۔ تو بڑا بھائی کی لڑکی، چھوٹے بھائی کی لڑکا، ایسا
لوگ اپنے یہاں ایک رواج سا بنا لیے. کوئی رواج نہیں, جس کا جہاں سیٹ ہوا وہ کر لینے کا. بس شادی جو ہے سمپل ہونی چاہیے, سادی ہونی چاہیے. اپنے یہاں ایک چیز اور ہے کہ ہم اور آپ نکاح کے بعد جو ولیمہ کرتے ہیں تو بہت بڑا ولیمہ کرتے ہیں, اور ایسا ولیمہ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ نیت دکھانے کی ہے. اللہ کے واسطے کبھی کبھی چھوٹا ولیمہ بھی کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 371. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں, تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو کوئی صحابی کھجور لے کر آ گئے, کوئی گھی لے کر آ گئے, جس کے پاس جو تھا ستو لے کر آ گئے, اور سب کو ملا دیا گیا, اور حیسن یعنی ایک حلوہ ہوتا ہے وہ بنا دیا گیا. فکانت ولیمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہی حلوہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا. کتنا خرچ ہوا؟ 0. تو میرے بھائیو, شادی کو عدم آسان کیجئے, سمپل کیجئے, شادی سادی کیجئے. کیوں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ میں سے ہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے. مدینہ شریف آپ لوگ گئے ہوں گے جو حج اور عمرہ کرتے ہیں, تو مدینہ شریف کی جو بستی تھی, جتنے مسجد نبوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, بس ابھی کی جو مسجد نبوی ہے پورا مدینہ اتنا ہی تھا. تو نکاح پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی پڑھا دیجئے. تو لیکن کیا ہوا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا نکاح میں, خود نکاح کر لیا, خود شادی کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہو گئی تو کہا عبد الرحمن شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں میری شادی ہو گئی. تو 2 چیز پوچھا, ہم اور آپ بھی 2 چیز پوچھتے ہیں, کتنے باراتی لے کے گئے تھے, ارے خاطر بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, کتنا ملا, مال ملا کہ نہیں ملا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دیے ہو, یعنی شادی میں صرف لڑکے کا خرچ ہے, لڑکی کا خرچ 0 ہے. میرے بھائیو, اگر یہ سنت پر ہم اور آپ عمل کر لیں تو کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ لال پیلے نہیں ہوئے, آرام سے ان کی شادی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیے ہو, تو انہوں نے بتایا میں نے اتنا مہر دیا. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے, ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. مجھے یہ حدیث اب تک سمجھ میں نہیں آئی, شاید آئندہ بھی سمجھ سکوں کہ نہ سمجھ سکوں, کیونکہ آدمی ہمیشہ سیکھتا ہے, سیکھنا بند تو جیتنا بند, سیکھتے رہنا ہے. یہ حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں, 100 اونٹ بھی اگر ولیمے میں کاٹ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. 100 اونٹ بھی اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں بکری کا ولیمہ کرنا, گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ ولیمہ بھی دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے. اپنے یہاں ولیمہ بھی کہیں کہیں آپ دیکھ لیجئے 10,000 لوگوں کو بلا رہے ہیں, اتنے ہزار لوگوں کو بلا رہے ہیں. جی نہیں, سنتی شادی کیجئے, اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. تو میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بھی ایسا تھا, ایک ستو والا, ایک حلوے والا. تو ہم سب کو کبھی کبھی کیا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے حساب سے نکاح کریں اور ایسا ولیمہ کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہے. نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں یہ بھی ہے, اپنے یہاں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ آدمی ہے, ان کی وائف گزر گئی, خود 45 سال کا 50 سال کا وائف گزر گئی, تو ان کے بچے لوگ منع کرتے ہیں ابا شادی نہیں کرنا, بیٹی ہمارے شادی نہیں کرنا. تو یہ جملہ میں بولتا ہوں, بولنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن پہلے میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ لوگوں سے, پھر میں بولتا ہوں. عورتیں بیوہ ہوتی تھی, اب آج کل کچھ مرد بھی بیچارے بیوہ ہو رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ابھی شادی کے لائق ہیں لیکن ان کے بچوں نے ان کو روک رکھا ہے کہ آپ شادی نہیں کرنا. جی نہیں, شادی کرنا ہے اور بغیر شادی کے نہیں رہنا ہے. تو میرے بھائیوں تو ہمیں اور آپ کو سنت کے حساب سے چلنا ہے تو اس کا بڑا فائدہ دکھتا ہے. اگر سنت کے حساب سے نہیں چلیے گا تو بہت نقصان دکھ رہا ہے. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کریں اور سنت کو رواج دیں. کہیں کہیں پر آپ دیکھیے گا کھانے پینے کی لسٹ بنتی ہے کہ میٹھا اتنے ٹائپ کا, آئٹم اتنے ٹائپ کا, 10 20 30 آئٹم. اگر یہ کھانے میں نہ ملے تو ہم اور آپ کرسی ہی اٹھا کے مار دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں کرسی کھانے کے لیے. رے بھائی کھانا اپنے گھر میں بھی مل رہا ہے اور ہم اور آپ جہاں کھانا کھانے جاتے ہیں بیچارے کی بے عزتی کر دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, ارے کیا کھلایا, آئٹم صحیح نہیں, بوٹی اچھی نہیں دیا, میرے دانت ہل رہے ہیں, ذرا اچھا لگا. اے بھائی صاحب
ایک تو بیچارہ کھلایا اور کہاں سے وہ لایا ہے، پیسے کہاں سے آئے ہیں، سود پر لایا، کس پر لایا، اور آپ کو کھلایا اور آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو یہ سب چیز بھی اپنے سماج میں چلے. اور کئی بارات بھی واپس چلی جاتی ہے، اچھا نہیں کھلایا. میرے بھائیوں، سنت کو رواج دیجیے، سنت کے حساب سے چلیے تو اس کا بڑا فائدہ دکھے گا. اگر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان. ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد فوراً ولیمہ بھی کر سکتے ہیں. فقہا نے اس کو کہا ہے. اپنے یہاں کیا معلوم، پرانے لوگ ہیں ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی ذہنیت وہی ہے، یہ کیسے ہو جائے گا، ملے بھی نہیں اور ارے ملنا مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام، اتنا کافی ہے. سائڈ ہو کے اہلیہ محترمہ کو سلام کر لیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، مل لیا، اب کیا چاہیے. تو ولیمہ کر سکتے. اب ملنا لوگوں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے، بھائی اسلام میں وہ سب نہیں ہے وہ ملنا. اب وہ تو ہمارے گھر آ گئی، اب سب کچھ ہو گیا. اور لڑکی والوں کا آپ دیکھیے، انہوں نے سب کچھ دے دیا، یعنی اپنی دولت بھی دے دی، اپنی گڑیا بھی دے دی، سب آپ کو دے دیا، وہ سب آپ کے گھر آ گئی. تو شادی کے ذریعے دو دلوں کا ملن ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کا ملن ہوتا ہے، پیار محبت اس کے اندر بڑھتے ہیں. تو یہ جوڑے کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. آخر میں دلہا بابو کے لیے، دلہن کے لیے بھی ایک پیغام کہ اب آپ دونوں کی لائف، نئی لائف شروع ہوئی ہے اور آپ دونوں اپنی زندگی میں دو چیز لے آئیے، صبر. لیکن صبر کب؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر وہاں، اور شکر. اگر ہم اور آپ ایسا رکھیں گے تو بڑا ہے. اور ہم اور آپ ذرا اپنی آنکھ پر جو چڑھائے ہو نا کہ بھابھی اچھی ہے تو وہ اچھی ہے، وہ میری بیوی بڑی اچھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب فضائل صاحب النبی حدیث نمبر 3661، ای الناس احب الیک، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ تو کہا عائشہ میری بیوی. پھر اس کے بعد کیا؟ ابوہا، ان کے ابا. سسر جی کا بھی نام بہت پیار سے لیا، محبت سے لیا. واقعی سسر جی ایک ایسے ہیں، انہوں نے تو سب کچھ دے دیا. اور مصیبت میں آپ دیکھیے گا، سالہ ہے، سسر ہے، یہی کام آئیں گے، دوسرے کہاں کام آتے ہیں. اور سسر ہو تو ایسے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی جیسے. دعا کرتے رہیے ہر ایک کو ایسے سسر جی مل جائیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. سورہ قصص، میں اپنی بات ختم کروں گا. سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 15 سے 30 تک پڑھیے. تو میاں بیوی دونوں کے لیے جو میں نے بتایا، یہی صبر، شکر، اور ایک دوسرے کو سمجھیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے. جو ہم اور آپ بولتے ہیں نا، ایسی ہے ویسی ہے، پگلی کو لے ایسا دیس اور دیٹ، نہیں. میری وائف سب سے اچھی ہے، میرے سسر جی بڑے اچھے ہیں، میرے آدمی بڑے اچھے ہیں الحمدللہ. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پردیس میں. ایک چیز اور بتانا ہے، اپنے یہاں کیا ہے کہ ہم اور آپ ذات برادری سے اوپر اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. ذات برادری سے ہمارے یہاں ایک ہی ذات برادری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے علاوہ اسلام میں اور کچھ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین آئے تو جب بکری کو پانی پلا دیا تو دونوں بہن گھر گئی. پہلے یہ کہا تھا ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، تو گھر گئی، تو پھر بلا کے بھی ایک لے گئی. تو تمشی الاستحیا، شرماتے ہوئے آئی. قرآن کی ان آیتوں کا غور کیجئے کہ پہلے زمانے کی جو لیڈیز تھی وہ مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج کل کی جو لیڈیز ہے مجبوری میں گھر کے اندر ہے، ان کو اچھا لگتا ہی نہیں صرف باہر گھومنے کا. تو ان میں سے ایک آئی شرماتے ہوئے، قرآن نے ذکر کر دیا. تو بٹیا کا ذکر اگر دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھیے. اور عورت کا اصل زیور ہے تو وہ شرم و حیا. کہا میرا ابا بلا رہا ہے، ان ابی یدوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا بلا رہا ہے کیونکہ آپ نے جو پانی پلا دیا اس کا بدلہ دے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف پانی پلانے کا اتنا بڑا بدلہ ملا کہ گھر بھی ملا، گھر والی بھی مل گئی. تو آپ میں سے کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی شادی اب تک نہیں ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شادی کرنا، لیکن ہو ہی نہیں رہی ہے، ان کے ماں باپ کر ہی نہیں رہے. وہ بولتے پیسے والا پیر چاہیے، تو پیسے والا پیر آئے گا کہاں سے؟ تو ایسے نوجوانوں کے لیے چاہے بھائی ہو بہن ہو، ایک دعا سب سے عام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا کو اگر ہم لوگ بھی پڑھتے رہیں گے تو اس کی بڑی برکت ہے. مجھے کچھ لوگوں نے مذاق کر لیا کہ مولوی صاحب جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے تو صحیح ہے، ایک دعا ہے یہ ہے جس میں ایک شادی ہو جائے گی، اگر کوئی دوسری تیسری چوتھی کرنا چاہے تو کیا یہ دعا سیٹ ہو جائے گی؟ تو ہم نے کہا بھیا آپ کا نصیب آپ کا سیٹ ہو کہ نہ ہو، لیکن آپ پڑھیے
موسیٰ علیہ السلام کا تو سیٹ ہو گیا الحمدللہ، تو انصاف کے ساتھ تو وہ جو تھے سسر جی موسیٰ علیہ السلام کے، یہ نہیں پوچھا بیٹا کس خاندان سے ہو، خان ہو، سید ہو، ارے پٹھان ہو، شیخ ہو، انصاری ہو، بیٹا کیا ہو، نہیں پوچھا بیٹا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا بیٹا کئی لاکھ کما رہے ہو۔ آج کل لوگ اپنی بیٹی دیندار کو نہیں مالدار کو دیتے ہیں، پیسے والے کو، اور مولوی کو تو کوئی دیتا ہی نہیں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، اگر دلہا بابو ڈاکٹر ملے تو 20-25 لاکھ جائے گا، انجینئر ملے تو 15 لاکھ جائے گا، اور بیچارہ مولوی ملے تو فریے میں ہو جائے گا۔ پوچھئے مولوی صاحب سے کتنا پیسہ ملا ہے، برا نہ مانیے گا، حق کا ایمانداری، مولوی کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن مولوی صاحب جو اپنی دلہنیا کو مہارانی بنا کے رکھتے ہیں، آپ گھر جا کے دیکھیے، وہ کو پتہ ہے ان کو بھی کہ یہ مولوی جائے گا کدھر۔ الحمدللہ سبحان اللہ، اور سنت کے حساب سے اس کو عمل کرنا۔ کبھی آپ نے سنا کہ مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو پیٹا ہے؟ پیٹ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل سے ملی ہے، اس کو پیٹیں گے کیسے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت عزت کرتے ہیں وہ، اس لیے جن بہنوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا نہیں مولوی نہیں، آپ کو مہارانی بنا کے رکھیں گے، اور پیسے کے پیچھے اگر بھاگیے گا تو نہیں، دیندار۔ تو ہونے والے سسر جی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اب دیکھیں بیٹی والا خود چل کے آیا ہے، اپنی یہاں نہیں ہے، بیٹی والے چل کے نہیں جاتے، بولے بیٹا والا چل کے آئے گا، نہیں بھائی، قرآن نے تو کہا نا کہ بیٹی والے خود چل کے گئے، کہا موسیٰ علیہ ڈائریکٹ بول دیا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن شرط ہے میرے پاس 8 سال رہیے گا، 10 سال۔ تو بیٹی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے، اور بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پانے کے لیے سسرال میں بھی آپ کو 8-10 سال رہنا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ کچھ سالوں کے لیے سسرال میں جا کے بس جائیں تو لوگ کہیں گے جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا۔ جی نہیں بھائی، اگر سالہ نہیں ہے تو ادھر کا بھی مال اپنا، ادھر کا بھی مال اپنا۔ تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے، ہماری بیوی بھی چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں۔ تو اب یہ دلہا بابو کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کا دماغ بالکل چینج ہونا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنیے، خیال رکھیے اور ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے انہوں نے اپنی بیٹی دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وقت کے نبی کو اپنی بیٹی دی ہے۔ آگے دیکھیے بیٹیا کی نصیب کتنی کھل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے۔ تو یہ نکاح کی مجلس سے زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے، پیغام لے کے جائیے، ایک سلوگن لے کے جائیے، شادی کریں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ولیمہ بھی حلوہ والا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شادی ایک دم حلوہ والی کرنے کی توفیق دے، سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔